نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ساری دنیا کے انسان محنت میں مشغول ہیں اور یہ محنت کامیابی کے لیے ہو رہی ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں اور اس کے مطابق وہ محنت کر رہا ہے، لیکن ایک کامیابی ہے جسے اللہ نے کامیابی کہا ہے، اور وہ کامیابی کیا ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت جانے والا بن جائے۔ اس کو اللہ پاک نے حقیقی کامیابی کہا ہے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے اپنے احکامات اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نازل فرمائے ہیں۔ ناظرین، اس کے بالمقابل ایک محنت شیطان کی ہے، اور شیطان کی محنت یہ ہے کہ انسان گمراہی والے راستے پر چلے اور وہ جہنم میں چلا جائے، کیونکہ شیطان خود جہنمی ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ سارے لوگ میرے ساتھ جہنم میں چلے جائیں۔ لیکن اللہ پاک بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے۔ اللہ پاک نے پہلے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور آپ علیہ السلام پر یہ سلسلہ ختم نبوت کی وجہ سے ختم ہوا، تو اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ کار نبوت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین، اسی محنت کے سلسلے میں پاکستان کے شہر کراچی میں تبلیغی اجتماع ہونے جا رہا ہے، جو کہ 25 جنوری سے شروع ہوگا۔ تو تبلیغی جماعت کیسی جماعت ہے، اس بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی زبانی سنتے ہیں اور پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ According to me, Alhamdulillah, Tabligh Jamaat is a very good organization. It's one of the largest Muslim organization in the world. And we analyze that, mashallah, they do good work. They go door to door and they invite the Muslims for good deeds, like offering salah, fasting, etc. They have done a lot of benefit for the spread of the deen. There may be certain difference of opinion, different of fiqh issues, and these are minor differences, which should not be a cause for someone to have animosity. These minor differences are there. Otherwise, as a whole, the Tabligh Jamaat belongs to the Ahl Sunnah wal Jamaat. Tabligh Jamaat, I remember in my college days, I have been with Tabligh Jamaat a few times. I even remember twice or thrice on 3 occasions. I went for 3 days for the 3-day Ijtima. And they do invite people to Islam and to Quran and Hadith. Yes, there may be some of the groups may not agree with the methodology, which these are minor issues, or with issues of fiqh. This should not create a fitna amongst the Muslims. There should be no division because of these. So as far as my opinion is concerned, Tabligh Jamaat, mashallah, is doing good. تبلیغی جماعت عوام کی سطح پر مسلمانوں کو دین سے جوڑنے کی محنت ہے، جو سارے عالم میں علماء کرام کی سرپرستی میں چل رہی ہے، اور اللہ ہی اتنے بڑے نظام کو چلا سکتا ہے، ورنہ اس مادیت کے دور میں جب ہر کوئی اپنی دنیا بڑھانے کی فکر میں لاکھوں لوگ بغیر کسی پیسے اور مال کے لالچ کے اپنا پیسہ اور وقت خرچ کر کے تکلیف برداشت کر کے انسانیت کو اللہ کے دین سے جوڑنے کی فکر میں لوگوں کے دروازے پر جا رہے ہیں، کم علمی، نادانی یا تعصب کی وجہ سے کچھ نادان مسلمان تبلیغی جماعت کے خلاف عام مسلمانوں کو بہکاتے اور وسوسہ ڈالتے ہیں۔ تبلیغی جماعت میں نہ کوئی پوسٹ، نہ پیسہ، نہ ممبرشپ اور فنڈ نہیں، اس لیے اس کے نقصان اور فائدے کا سوال ہی نہیں۔ تبلیغی جماعت کی مخالفت دراصل اسلام، مسلمانوں اور انسانیت کا نقصان ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تبلیغی جماعت غلطیوں سے مبرہ ہے، اس کے افراد میں اور اس کے اصولوں میں دونوں میں غلطی کا امکان ہے اور اصلاح کی گنجائش ہے، اور علماء حق کی ذمہ داری اور وقت کی ضرورت ہے کہ اصلاح کی باتوں پر ضرور گرفت کی جائے، اور اس سلسلے میں تبلیغ سے جڑے عوام سے لے کر علماء اکابر اور مرکز نظام الدین کے ذمہ دار کوئی مستثنی نہیں۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کا انتظام ہر زمانے میں جاری رکھا ہے، اور اپنی حکمت اور اپنے علم کے ماتحت کبھی قوم در قوم، کبھی قبیلہ در قبیلہ اس کا سلسلہ جاری رکھا۔ ہدایت کی محنت کرنے والوں کو انبیاء اور رسل کے نام سے موسوم فرمایا، اور جس قوم کے لیے جن اصولوں کو اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا، وہی اصول محنت کرنے والوں کو بذریعہ وحی یا الہام عطا فرماتے رہے۔ یہ سلسلہ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاری رہا، اور آپ کی بعثت پر سابقہ ترتیب کو ختم فرما کر پورے انسانوں اور قیامت تک کے لیے آقائے نامدار سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کا ہادی اور امام قرار دیا گیا۔
اس رہبر کامل کو حق تعالی شانہ کی جانب سے کار نبوت کے 3 فرائض عطا کیے گئے۔ اول تلاوت احکام، دوم تعلیم کتاب و حکمت، سوم تزکیہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام الہی پڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو پیغام الہی پڑھ کر سناتے، حکمت الہی کی باتیں سکھاتے، پھر اپنے صحبت فیض کے اثر سے پاک صاف کرتے، نفوس کا تزکیہ فرماتے، قلوب کے امراض کا علاج کرتے، برائیوں کا زنگ اور میل دور کر کے اعلیٰ اخلاق انسانی کو سنوارتے۔ آپ دوران تبلیغ تالیف قلب کا بڑا خیال رکھتے، لطف و محبت، عفو و درگزر اور ہمدردی سے آپ نے بہت سے لوگوں کو حلقہ بگوش اسلام بنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تبلیغ میں صبر و استقامت کا عنصر بڑا نمایاں تھا۔ دائمی حق و صداقت کی مخالفت اور سختی جس قدر بڑھتی، اسی قدر تبلیغ کی شدت زیادہ ہو جاتی۔ باطل کی قوت حق کو دبانے کے لیے چاروں طرف سے فورش کر کے آ جاتی تو دائمی انقلاب ایک مضبوط چٹان کی طرح جم کر کھڑے ہو جاتے۔ اس ہادی برحق نے خفیہ طور پر بھی پیغام حق دوسروں تک پہنچایا اور پھر اعلانیہ تبلیغ کے مراحل بھی طے کیے۔ غیر ممالک میں تبلیغ کا فریضہ خطوط لکھوا کر پورا کیا، غرض یہ کہ ظاہر و باطنی فرائض یکساں اور اہمیت سے ادا ہوتے رہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان کے تابعین اور اولیاء کرام تک یہ فرائض اسی طرح انجام پاتے رہے، اور پھر وہ دور شروع ہوا جس میں مسند ظاہر کے درس کو باطن کے کورے اور باطن کے روشن دل ظاہر سے عاری ہونے لگے، اور عہد بعہد ظاہر و باطن کی خلیج بڑھتی ہی چلی گئی۔ علوم و ظاہرہ کے لیے مدارس کی 4 دیواری اور تعلیم و تزکیہ باطن کے لیے خانقاہوں اور رباطوں کی تعمیر عمل میں آئی، اور وہ مسجد نبی جس میں دونوں جلوے یکجا تھے، اس کی تجلیات مدرسوں اور خانقاہوں کے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مدارس سے علماء دین کے بجائے علماء دنیا برآمد ہونے لگے، اور باطن کی مدعی علم شریعت کے اسرار اور کمالات سے غافل ہو کر رہ گئے۔ اس دور ضبوں میں بھی عالم اسلام میں ایسی ہستیاں پیدا ہوتی رہیں جو آرائش ظاہر اور جمال باطن سے آراستہ اور پیراستہ تھیں۔ ان برگزیدہ ہستیوں میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نمایاں ہیں۔ تبلیغی جماعت کے بانی حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی سلسلے ولی اللہ کی ایک کڑی ہے۔ جس مبارک دینی ماحول میں مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کا ابتدائی حصہ گزرا تھا، اس کی مخصوص دینی اور روحانی فضا کی وجہ سے بمشکل اس بات کا احساس ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں میں سے ایمان اور یقین کی دولت سرعت کے ساتھ نکلتی جا رہی ہے، دین کی طلب اور قدر سے دل تیزی کے ساتھ خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ اس ماحول میں چونکہ صرف خواص اہل دین اور اہل طلب سے ہی واسطہ پڑتا تھا اور احساس نہ ہوتا موقع نہ تھا، وہاں رہ کر ہی تصور کیا جا سکتا تھا کہ مسلمانوں کی زندگی دعوت و تبلیغ اور دین کی ابتدائی جدوجہد کی منزل سے آگے بڑھ چکی ہے، اور اب صرف مدنی زندگی کی تکمیلی مشاغل کی ضرورت ہے۔ اس لیے وہاں رہ کر مدارس دینیہ کے قیام اور اہتمام، کتاب و سنت کی اشاعت، درس حدیث دینی، افتاء، رد بدعت، اہل و تصانیف اور تالیف، قضائے باطل سے مناظرہ اور احقاق حق اور سلوک و تربیت باطنی کے علاوہ کسی اور طرف ذہن کا منتقل ہونا بہت مشکل تھا۔ وہاں کام کی نوعیت یہ تھی گویا زمین ہموار دیتا رہے، صرف اس پر پودے اور درخت بٹھانا باقی ہے۔ اس ماحول کا طبعی تقاضا تو یہ تھا کہ آپ بھی انہی میں سے کسی شعبے کی طرف متوجہ ہوتے اور اپنی خداداد استعداد صلاحیت سے اس میں کمال پیدا کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں آپ کی خاص رہنمائی فرمائی اور آپ کی بصیرت پر یہ حقیقت منکشف کر دی کہ جس سرمایہ کے اعتماد پر یہ سارا جمع خرچ ہے، وہ سرمایہ ہی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ جس زمین پر دین کی یہ درخت نصب کرنا ہے، وہ زمین ریت کی طرح نیچے سے کھسکتی جا رہی ہے۔ امہات و پائے عقائد میں ضعف پیدا ہو گیا ہے۔
اور بڑھتا جا رہا ہے۔ خدا کی خدائی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا یقین کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور اجر و ثواب کا شوق، ایمان اور احتساب دل سے اٹھتا جا رہا ہے۔ یہ انکشاف اس وضاحت اور قوت کے ساتھ ہوا کہ اس سے مولانا کی زندگی کا رخ بالکل ہی تبدیل ہو گیا۔ طباع اور رجحانات کی سیلاب کو رخ خداداد بصیرت اور فراست سے پہچان کر آپ نے اچھی طرح محسوس کر لیا کہ نئی دینی اداروں کا قیام تو الگ رہا، پرانے اداروں اور دینی مرکزوں کی حالت بھی خطرے سے باہر نہیں، اس لیے کہ وہ رگیں اور شریانیں جس سے ان میں خون زندگی آتا تھا، مسلمانوں کے جسم میں برابر خشک ہوتی جا رہی ہے۔ ان کے طالب اور ضرورت کا احساس ہوا، اس وقت کا احساس ان کی قدر کم ہو رہی ہے۔ مولانا کو اس بات کا پوری شدت سے احساس ہوا کہ اس وقت سب سے مقدم اور ضروری کام قلب کی تبلیغ اور مسلمانوں میں اپنے مسلمان ہونے کا احساس پیدا کرنا ہے، اور یہ کہ دین سیکھے بغیر نہیں آتا اور دنیاوی ہنروں کے بجائے اسے سیکھنے کی ضرورت زیادہ ہے۔ یہ احساس اور طلب پیدا ہو گئی تو باقی مراحل خود طے ہو جائیں گے۔ اس وقت مسلمانوں کا عمومی مرض ہے جسے حسی اور بے طلبی لوگوں نے غلط فہمی سے سمجھ لیا ہے کہ ایمان تو موجود ہی ہے، اس لیے ایمان کے بعد جن چیزوں کی درجہ ہے ان میں مشغول ہو گئے، حالانکہ سرے سے ایمان ہی پیدا کرنے کی ضرورت باقی ہے۔ اس احساس اور طلب اور اسلام کے اصول اپنانے کی تلقین کے طریقہ کار کے متعلق مولانا کا نظریہ یہ تھا کہ اسلام کا کلمہ طیبہ ہی اللہ کی رسی کا وہ سرا ہے جو ہر مسلمان کے ہاتھ میں ہے۔ اس سرے کو پکڑ کر اب پورے دین کی طرف کھینچ سکتے ہیں۔ اس لیے مسلمان جب تک کلمے کا اقرار کرتا ہے، اسے دین کی طرف لے آنے کا موقع باقی ہے۔ اس موقع کے ہاتھ سے نکل جانے سے پہلے اس کا فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ اس لیے کلمے کے ذریعے ہی ان میں تقریب پیدا کی جائے، کلمہ یاد نہ ہو تو یاد کرایا جائے، غلط ہو تو اس کی تصحیح کی جائے، کلمے کے معنی و مفہوم بتائے جائیں اور سمجھایا جائے کہ خدا کی بندگی اور غلامی اور رسول کی تابعداری کا اقرار ان میں سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ اسی طرح ان کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی پر لایا جائے، نیز یہ باتیں ذہن نشین کرائی جائے کہ مسلمانوں کی طرح زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی مرضی اور منشا اور اس کے احکام اور فرائض معلوم ہونے کی ضرورت ہے۔ دنیا کا کوئی ہنر سیکھے اور کچھ وقت ضائع کیے بغیر نہیں آتا، دین بھی ہے طلب نہیں آتا، دین بھی بے طلب نہیں آتا، اس کے لیے اپنے مشاغل سے وقت نکالنا ضروری ہے۔ ان نظریات کو مد نظر رکھتے ہوئے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے بستی نظام الدین سے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ اس زمانے میں یہ بستی غیر آباد تھی، ایک چھوٹی سی کچی مسجد اور حجرے کے سوا یہاں کچھ نہ تھا۔ درگاہ حضرت نظام الدین کے جنوب میں مختصر سی آبادی تھی۔ مسجد میں چند میواتی غریب طالب علم ہر وقت موجود رہتے تھے۔ یہ زمانہ نہایت تنگدستی اور فقر و فاقے کا تھا۔ عرصے تک یہ مجاہدہ، جفاکشی اور ریاضت جاری رہی۔ وہ مروجہ تمام ذرائع ابلاغ کو جائز تو سمجھتے تھے، مگر انبیاء والے کام کے لیے اسی سادہ فہم سینہ بسینہ انسان با انسان زندگی بزندگی والے طریقۂ دعوت کو اصل اور افضل سمجھتے تھے۔ لہٰذا مسلمانوں کو اطاعت حق، حفاظت حق اور اشاعت حق کو ہی اپنا مقصد حیات بنانا چاہیے، اور اپنی جان و مال، اپنا وقت اور اپنا خون پسینہ اور آنسو بہا کر گمراہ لوگوں کے لیے نفرت اور دشمنی کے بجائے خیر خواہی اور دل سوزی کے ساتھ یہ فریضہ انجام دینا چاہیے، تاکہ دین کی قدر اور قیمت دل میں آ جائے۔ کیونکہ جو چیز مقصد حیات بن جائے، اس پر سب کچھ قربان ہو سکتا ہے، لیکن اس کو کسی پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔